جس شخص کے سامنے دشمن ہے اگر وہ نہ مار ڈالے تو اپنا دشمن ہے۔ پتھر ہاتھ میں اور سانپ دوسرے پتھر پر، ایسی حالت میں سوچنا اور دیر کرنا بے وقوفی ہے۔ اگر ہنرمند کمینوں کی جانب سے کوئی زیادتی دیکھے تو اس کو اپنا دل رنجیدہ نہ کرنا چاہیے اور نہ خفا ہونا چاہیے۔ بدذات پتھر اگر سونے کے پیالے کو توڑ دے تو اس سے پتھر کی قیمت نہیں بڑھے گی اور سونے کی قیمت کم نہ ہوگی۔ چونکہ کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی تو پیغمبر کا بیٹا ہونے نے اس کی قدر نہ بڑھا سکی۔ مشک وہ ہے جو خود بخود خوشبو دیوے، نہ کہ عطار کہتا پھرے۔ عقل مند عطر فروش کے ڈبے کی طرح خاموش اور ہنر ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، اور نادان نٹ کے دھول کی طرح بلند آواز اور اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جس دوست کو ایک عمر میں حاصل کرے، دم بھر میں اسے رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل نفس کے ہاتھوں اس طرح گرفتار ہے جیسا کہ مرد عاجز مکار عورت کے ہاتھ میں۔ خوشی کا دروازہ اس محل پر بند کر دو جس سے عورت کی آواز زور سے باہر نکلے۔ رائے بغیر قوت کے مکر و فریب ہے، اور قوت بغیر رائے کے جہالت اور جنون ہے۔ تمیز چاہیے اور تدبیر اور عقل، اس کے بعد ملک، اس لیے کہ نادان کا ملک و سلطنت خدا سے لڑنے کے ہتھیار ہیں۔ وہ سخی آدمی جو کھاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے اس عابد سے بہتر ہے جو لے جاتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے۔ جس نے مخلوق میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے خواہشات کو چھوڑ دیا تو وہ جائز خواہش سے حرام خواہش میں پڑ جاتا ہے۔ وہ عبادت کرنے والا جو خدا کے لیے گوشے میں نہیں بیٹھتا، بیچارہ زنگ آلود آئینے میں کیا دیکھے گا۔ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ سیلاب ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی طاقت نہیں رکھتا وہ اس پتھر کو حفاظت سے رکھتا ہے جو اس کو لگا ہے، تاکہ فرصت کے وقت دشمن کے دماغ کو ہلاک کر دے۔